السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ وقت آخر کی باتیں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری، پیر صبح 10 سے 11 بجے کا درمیانی وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دی ہوئی مسواک کر چکے، پانی سے اپنا چہرہ مسلسل تر کرتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی سختیاں ہیں فرما چکے، تو نماز نماز اور میری امت کے غریب لوگ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اوپر اٹھائی اور نگاہ چھت کی طرف بلند ہوئی، ہونٹ مبارک پھر سے ہلنا شروع ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے اپنا کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ، اے اللہ، اے رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ تیسری بار دہراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن تھی۔ ایک دن نہایت سرد و خنک موسم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا تو ٹھنڈ لگنے سے بخار چڑھا اور 15 روزہ بخار نے یہ حالت کر دی کہ مسجد جانے سے بھی معذور ہوئے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری اور پیر کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے کفن دفن کی وصیت کر کے کہا کہ آرزو ہے کہ آج رات ہی اس عالم فانی سے کوچ کر جاؤں۔ وہی ہوا۔ پیر کا دن ڈوبا اور رات کو 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ فیروز ابو لولو نے یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ خنجر سے لگے 6 واروں کے زخموں سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حالت زیادہ بگڑی اور وقت آخر آن پہنچا تو ان آخری لمحوں میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ مجھے اپنی مغفرت سے ڈھانپ لے، اگر ایسا نہ ہوا تو افسوس مجھ پر اور میری ماں پر جس نے مجھے جنم دیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو کئی دنوں سے باغیوں کے گھیرے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر موقع پا کر جب ایک باغی کنانہ بن بشر نے لوہے کی لاٹ سے حملہ کیا تو قرآن پڑھتے ہوئے پیشانی پر ضرب کھا کر آپ رضی اللہ عنہ ایک طرف گر کر بولے، میرا اللہ پر توکل ہے، وہ میرے لیے کافی ہے اور وہی ذات سب کچھ سنتی اور خوب علم رکھتی ہے۔ ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ سودان بن حمران نے دوسری ضرب لگائی اور پھر عمرو بن الحمق نے سینے پر چڑھ کر تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری کو نماز فجر کے دوران عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تلوار سے حملہ کیا۔ سر مبارک پر گہری چوٹ آئی۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے نیک اعمال کا خیال رکھنا، ظالم کا دشمن اور مظلوم کا دوست بننا۔ قیامت والے دن ذرہ برابر نیکی کی جزا ملے گی اور ذرہ برابر برائی کی سزا ملے گی۔ اپنے آخری لمحوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش میں نے حکومت نہ کی ہوتی، کاش میں اس فقیر کی طرح ہوتا جو تھوڑے پر زندہ رہتا اور جب موت اپنے ناخن چبھوتی ہے تو کوئی تعویذ فائدہ نہیں دیتا۔ اپنی جان اللہ کے سپرد کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پیٹھ پھیرنے والے نہیں، ہم وہ ہیں جو سینہ سپر رہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھتے ہوئے وفات پائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ ہیں کہ جن کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سچ ہوئی کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ جب ڈھونڈنے سے بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا۔ جب خالق حقیقی کے پاس جانے کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی 20ویں پارے کی سورہ قصص کی 83ویں آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین پر فساد کرتے ہیں، اور آخرت تو تقوی والے اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا، میں اپنے اللہ کے ہاں جا رہا ہوں جو گناہ صغیرہ کا حساب لیتا ہے اور گناہ کبیرہ پر عذاب دیتا ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وحدہ لا شریک اور توحید توحید کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے راہ کشادہ کرو موت آ گئی ہے کہہ کر کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آقا کا حکم سر آنکھوں پر کہہ کر اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میرا اللہ میرا محافظ ہے کہتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ مہاتما بدھ آخری سانسیں لیتے ہوئے بولے، بھکشوؤں کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ تمام چیزوں کو زوال ہے۔ سقراط مرتے وقت بولا، اب تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ، مجھے سکون سے مرنے دو اور میرے قصاب دوست کا قرض چکا دینا۔ انسان کو بندر کی ترقی یافتہ شکل قرار دینے والا چارلس ڈارون مرنے سے چند لمحے پہلے مدھم آواز میں بولا، میں موت سے بالکل نہیں ڈرتا۔ نیوٹن کے آخری کلمات تھے کہ میری حالت اس بچے کی سی تھی جو سمندر کے کنارے بیٹھا گھونگھوں اور سیپیوں سے جی بہلاتا رہا جبکہ قدرت کا عجائبات بھرا سمندر اس کے سامنے تھا۔ اور امریکہ دریافت کرنے والا کرسٹوفر کولمبس تنگدستی اور قسم پرسی کی حالت میں مرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے خدا میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جارج واشنگٹن کے آخری الفاظ تھے، ڈاکٹر مجھے جانے دو۔ حجاج بن یوسف نے مرتے ہوئے کہا کہ الہی مجھے بخش دے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ الہی بندوں نے مجھے نا امید کر ڈالا حالانکہ میں تجھ سے بڑی ہی امید رکھتا ہوں۔ اپنے آخری لمحات میں سکندر اعظم بولے، میرے بعد میری سلطنت سب سے طاقتور کے لیے ہے۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے وفات کے وقت کہا کہ میرے ساتھیوں کا خیال رکھنا۔ اورنگزیب عالمگیر نے حقیقی محافظ اللہ ہے کہتے ہوئے وفات پائی۔ شیر شاہ سوری وفات سے چند لمحے پہلے بولے، روح اٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے کہا، میرے عزیز دوستو، موت اٹل ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ نپولین مرتے وقت کہنے لگا، یہ دنیا مایوسی کا ہی نام ہے۔ علامہ اقبال نے آخری لفظ اللہ کہا، قائد اعظم اللہ پاکستان کہہ کر، لیاقت علی خان خدا پاکستان کی حفاظت کرے، ٹیپو سلطان اسی طرح تیزی سے آگے بڑھتے جاؤ، مسولینی میں بے گناہ ہوں۔ اور مشہور ادیب برنارڈ شاہ اپنے آخری سانسوں میں نرس سے مخاطب ہو کر بولا، خاتون میں ختم ہو چکا ہوں، تمام ہو چکا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تختہ دار پر چڑھتے ہوئے کہا کہ فنش اٹ۔ شعرا آفاق روسی افسانہ نویس ٹالسٹائی نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا، مسلسل جستجو، مسلسل جستجو۔ رابندر ناتھ ٹیگور بولا، میں نہیں جانتا کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ آزادی کی جنگ لڑنے والے کیوبا کے فیڈرل کاسترو کے ساتھی چے گویرا نے مرتے ہوئے کہا کہ ایلڈا، بیوی میرا پیار تم تک پہنچے غم نہ کرنا اور دوسری شادی کر لینا، اور فیڈرل کاسترو آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ صاحبو، یہ وقت آخر کی باتیں ہیں۔ موت نے نہ کبھی کسی کو بخشا ہے اور نہ بخشے گی، اور یہ وقت آخر ہم پر بھی آنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر فرمایا تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں ڈھونڈ نکالے گی۔ سورہ رحمان میں ہے کہ سب نے فنا ہونا ہے، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ موت کی یاد نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ حیرت سے بولے، لوگوں کو کہکہے لگاتے دیکھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا انہیں قبر یاد نہیں؟ ایک شام بہت ساری باتیں کرنے کے بعد مولانا طارق جمیل بولے، چند حکمرانوں اور حکومتوں کو چھوڑ کر ہمارے حکمران اور حکومتیں پہلی بھی ایسی ہی گزارا لائق تھیں جیسی اب ہیں، لہٰذا ہر برائی اور ہر خرابی حکمرانوں اور حکومتوں کے کھاتے میں ڈالنے کی بجائے خود کو ٹھیک کر لو۔ یاد رکھو، ہمارے مسائل حکمرانوں اور حکومتوں نے اتنے خراب نہیں کیے جتنا خود کو ہم نے خود ہی تباہ کر لیا۔ کہنے لگے، آج اہل مغرب کی زندگیوں میں ان کا دین ہے، جبکہ ہمارا دین ہماری مسجدوں، ممبروں اور تقریروں تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے سیدھے کام بھی ہمیں الٹے اس لیے پڑ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، جانے کی گھڑیاں آن پہنچے،
توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں، اور اس سے پہلے کہ وقت آخر آن پہنچے اپنی اصلاح کر کے اللہ کو منا لو، مخلوق خدا کی بھلائی کر کے اللہ کو منا لو، اور اپنے اللہ کی مان کر اپنے اللہ کو منا لو۔